السلام علیکم۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آئینے کے سامنے جو کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا ہے تو ہم خود کو خود سے جدا کر سکتے ہیں، یہ سوال پوچھنا ہے خود سے۔ انسان خود کو جو ہے بدل سکتا ہے، کسی دوسری مخلوق میں کنورٹ کر سکتا ہے، نہ تو کر سکتا ہے نہ ہی ہوتا ہے ایسا۔ تو غور کریں، جس ذات باری تعالیٰ نے جس انسان کی تخلیق کی ہے وہ خود انسان کو اپنے سے جدا ہونے دے سکتا ہے یا جدا ہونے دے رہا ہے۔ تخلیق کار کو اپنی تخلیق پہ جو ہے وہ مان ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر انسانی یا انسان کی پیدائش میں تخلیق میں اپنی ایک ذات کی ایک نشانی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک صفت بنا کر یا صفت اپنی چھوڑی ہے نشانی کے طور پہ۔ وہ نشانی صفت فطرت میں شامل ہے، اور اس نشانی سے انسان خود کو الگ نہ کر سکا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نشانی کے ذریعے ہی ہمیں اپنے رب کو جاننا یا پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو رب نے جو ہے نشانی چھوڑی ہے۔ اور ٹھیک مذہب چاہیے، کوئی بھی ہو، ٹھیک، جو مذہب چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہندو، کرسچن، یہودی، عیسائی، بت پرست، آتش پرست، وہ ان سب مذاہب میں جو ہے رب کی جو ذات کو ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ سب بھول گیا ہے، یا انسان بھول جاتے ہیں کہ رب نے کسی اور میں نہیں، خود انسان کے اندر اپنی نشانی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نشانی پہ غور و فکر کرنے سے رب ملے گا، سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس فطرت میں شامل چیز کو نام بدلنے سے، طریقے بدلنے سے اور کام عمل سے جو ہے طریقے یا عمل بدلنے سے نہیں ہو سکتا، یا ان چیزوں کے نام بدلنے سے وہ چیزیں بدل نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر انسان جو ہے فرض کریں اپنی ذات میں شامل اس فطرتی نشانی کو جو رب تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر انسان میں رکھی ہے، تاکہ انسان جو ہے اس پہ غور فکر کر کے مجھ تک پہنچ سکے، اس نشانی کو نکال بھی لے، فرض کریں وہ نشانی نکل جائے، ٹھیک ہے، فرض کرنے یا ایگزامپل کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، نکل بھی جائے تو باقی کیا بچے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی سوال بچتا ہے، اور یہ ایک سوال ہے کہ پھر باقی رہے گا کیا۔ تو زیادہ سوچیے گا مت اس بارے میں، بس تھوڑا گہرائی میں اس لیے اتنا جا رہا ہوں، یا آپ کو لے کے جا رہا ہوں، ہم خود میں سے خود کو پہچان لیں تاکہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نشانی نکل گئی تو انسان کا وجود باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مذہب میں بدلے ناموں یا طریقوں اور عملوں میں جو بتوں میں اپنی جو روح کے حکم کو یا حاکم کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں انسان کا مقصد حیات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رب ہمیں مذہب سے ہی میسر ہے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام دین چونکہ حق اور سچ اور رب تعالیٰ کا دنیا میں اتارا گیا یا آسمانوں سے بھیجا ہوا مذہب ہے، تو اس اسلام میں ہی ہے رب، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ملحد سیکولر دیکھیں بحث میں، یا اس رب کی ذات جیسی ذات کو جو معاذ اللہ کوئی ذات نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں کہ رب ہے، اور مطلب کہ یہ بدبخت رب کے نام سے ہی واقف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن خود کو مذہب اور رب کی ذات سے الگ سمجھ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی بحث کا متن رب بھی ہے، ٹھیک ہے، تو مذہب ہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کے انکاری ہیں اس کے ذکر میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے کی ہے، مطلب جس چیز کو آپ مانتے نہیں ہیں سرے سے، یا جس چیز کا تصور ہی نہیں مانتے، تو ہونا تو حقیقت میں یہ چاہیے جو چیز موجود نہیں ہے یا جو چیز ہے نہیں، جس کو مطلب اگر وہ ہے نہیں تو پھر اس کا ذکر کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، یا جس چیز کو تم نہیں مان رہے، اس کا ذکر کیسے آئے گا، یہ بات بڑی غور طلب ہے اور بنیادی سی ہے۔ اگر انسان اس ایک بات کو سمجھ جائے تو پھر رب کو سمجھنا یا رب کو پانا یا رب کو خود دل میں جو اتر آتا ہے، یہ پھر مقصد بہت آسان نظر آئے گا آپ کو۔
ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں. اگر ان کے مطابق، ملحد اور سیکولر لوگوں کے مطابق، مذہب یا اسلام میں جو رب کا تصور ہے یا رب اصل حقیقت میں جو ذات موجود ہے ازل سے لے کے اور قیامت کے بعد بھی قائم ہے رہے گا، تو اس چیز کا ذکر کیسے آ گیا، یا اس چیز کے بارے میں آپ بحث کیسے کر رہے ہو، یا اس چیز کے بارے میں جانتے کیسے ہو. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور بنیادی سوال ہے جس کو ہم پیچھے چھوڑ کے جو ہے آگے اتنی بڑی لمبی بحث میں جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکولر جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں یا جتنی بھی انہوں نے ڈگریاں لی ہیں یا جتنے بھی عالم اعظم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے میرا یہ بنیادی اور چھوٹا سا سوال ہے کہ جس بارے میں آپ جانتے نہیں، جس چیز کو آپ مانتے ہی نہیں ہو سرے سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ذکر کیسے آ گیا، یا اس کا ذکر کر کیوں رہے ہو، اس کی بحث میں کیوں ہو، یا کیسے ہو. آپ تو کہہ رہے ہو کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، تو اس کا ذکر کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے بنیادی سی. تو یہاں شروع ہوتی ہے اس تک پہنچنے تک. اگر انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس منزل تک، تو یہاں سے آگے بات جو ہوتی ہے نیت ہے. نیت کیا چیز ہے؟ یا نیت اپنی اصل میں ایک قسم کا ارادہ ہے. ارادہ قائم ہونے کے بعد ہی نیت کے تصور میں جو داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ارادہ پکا ہو تو پھر نیت آٹو ہو جایا کرتی ہے. مطلب جیسے ہماری آسانی کے لیے ہمارے معاشرے میں سائنس نے ترقی کے منازل عبور کر کے اپنی آسانی کے لیے ہر مشینری یا گاڑی مثال کے طور پہ آٹو فیچرز میں متعارف کرانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یا متعارف کرا رہی ہے سائنس یا ٹیکنالوجی ہے جو، تاکہ انسان مشقت سے بچے یا بچ سکے. ٹھیک ہے، اب ارادہ یہ پکا ہو تو نیت آٹو کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ نیت بھی خالص اور اچھی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، غور کریں یہاں آپ کو زیادہ کام فوکس جو ہے یا کرنا ہے وہ اپنے ارادے پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب ارادہ صحیح سے قائم ہو جائے گا تو 70% جو کام میں کامیابی ملے گی، عمل میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے، نیت پھر 30% باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی دھیان دینے سے صاف ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بات میں اچھے برے ہر کام عمل کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہر اچھے برے کام عمل کی کر رہا ہوں. تو کام عمل یا پریکٹس اچھا ہو تو تب بھی یہ قانون ہی اپلائی ہوتا ہے اور برے کاموں کے لیے بھی یہی قانون کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اچھے عمل کرتے وقت دھیان غور کر کے اپنے اچھے عمل کو ترتیب دے کر اسے پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ جب یہ سوچیں، یہ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ آپ جب کسی کام کی نیت کرتے ہیں یا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، نماز آپ کو آسانی تک تو ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا آسانی سے انسان نہیں پڑھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، غور کرنے سے آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی. آپ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کریں اگر باپ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ روتا ہوا بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تکلیف خود پہ جو لا رہا ہے یا دے بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے اپنے ذاتی کام جو اس کے فائدے کے لیے ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب تکلیف برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے جو رب کی خوشی کے لیے وہ عمل کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو پھر جو ہے اس عمل کی جو نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے صحیح سے پریکٹس کیا جائے تو آپ کے دل میں رب خود سے یا اپنے کیے گئے عمل کی جو ہے قبولیت کا جذبہ احساس پیدا کر دے گا. اور یہ احساس جذبہ دل میں پیدا نہ ہو رہا ہو تو کسی بھی سوچ یا اٹریکشن کی وجہ سے یا قبولیت کی منظوری نہ ہو رہی ہو کا احساس پیدا نہ ہو رہا ہو جو رب کرتا ہے، تو وہ چاہے نماز ہو یا رب کی یاد میں کیا جانے والا کوئی حکم.